حاضرین مجلس، ہم لوگ عاشر ذی الحجہ کے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کے تعلق سے سن رہے تھے، اور مختلف دروس میں ہم لوگوں نے زمزم کے تعلق سے سنا، ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے اعمال کے بارے میں ہم نے سنا۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف جہاں پر پڑھ رہے تھے وہاں پر ان کی ایک صفت یہ بھی ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میری اولاد کو، تم مجھے بھی بچا، میری اولاد کو بچا، ان نعبد الاصنام، بت پرستی سے، بتوں کی عبادت سے۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نبی ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اس زندگی کے مرحلے میں کسی بھی مومنٹ میں ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم سے شرک سرزد ہو جائے، کسی بھی وقت ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی تیری نافرمانی ہو جائے، تو اس بڑی نافرمانی سے، بت پرستی سے، شرک سے مجھے بھی بچا لینا اور میرے بچوں کو بھی بچا لینا۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام اپنے دین کی فکر کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے دین کی بھی فکر کر رہے ہیں، اپنی توحید کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے توحید کی فکر کر رہے ہیں، اپنے آخرت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی آخرت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے اللہ کی رضامندی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، یہ بھی ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام دین کے معاملے میں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی شامل کر رہے ہیں۔ اسی لیے کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو رکھا۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، تو وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کس کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ تو گویا آدمی کو اپنے آخرت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی آخرت کی بھی فکر کرنا ہوگا، ان کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے معلوم ہو رہا ہے، وہ بنی اور میرے بچوں کو شرک سے تو بچا لے۔ تو بھئی آج ہم لوگ اپنے بچوں کے بارے میں یقیناً سوچ رہے ہیں، پہلے کے مقابلے میں کافی شعور بیدار ہوتے جا رہا ہے۔ پہلے کے مقابلے میں اب اپنے بچوں کو بھی ہم دین سے جوڑ رہے ہیں، چاہے وہ اسلامک اسکول سے ہو، چاہے وہ مدرسے سے ہو، چاہے وہ مکتب سے ہو، چاہے کسی ٹیوشن سے ہو، چاہے وہ کہیں ناظرہ سے ہو، کہیں قاعدے سے ہو، کسی پروگرام کے اندر ہو، کسی بھی جہاں بھی دین کی باتیں ہوتی وہاں پر ہم اپنے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ اچھی بات ہے، لیکن اہتمام بھی اس کے لیے کرنا ہوگا، اہتمام بھی کرنا ہوگا۔ ہم بھائی چھوٹے بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن جوان بچوں کو ہم چھوڑ دے رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو ہم مسجد کو تو لے کر آ رہے ہیں، لیکن جوان بچوں کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ جوان بچی نماز آ رہے ہیں، نہیں آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھ رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم غلطی میں ہیں۔ یا جوان بچوں کو لے کر آ رہے ہیں، چھوٹے بچوں کے بارے میں ہم پرواہ نہیں کر رہے ہیں کہ وہ گھر میں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، یہ قرآن پڑھتے نہیں پڑھتے، یا وہ یعنی مسجد کو آتے نہیں آتے، کوئی پرواہ نہیں۔ ایسی بات نہیں ہونا چاہیے، بلکہ چھوٹے بچے ہیں ان کے بارے میں سوچیں، اور نوجوان بچے ان کے بارے میں سوچیں۔ اچھا بچے ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے بارے میں ہم نہیں سوچ رہے ہیں کہ میری بیٹی 20 سال کی ہو گئی، میری بیٹی 25 سال کی ہو گئی، میری بیٹی 18 سال کی ہو گئی، میری بیٹی 15 سال کی ہو گئی، کیا میری بیٹی نماز پڑھ رہی ہے؟ کیا میری بیٹی بھی دین پر کچھ عمل کر رہی ہے؟ کیا میری بیٹی، کیا میری بیوی جمعہ کے دن مسجد کو آ سک رہی ہیں، یا وہ نہیں آ رہے ہیں، آنا چاہتے ہیں، نہیں آنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں آنا چاہتے ہیں، کیوں آنا چاہتے ہیں؟
اس کے بارے میں لوگ نہیں سوچ رہے ہیں. وَبَنِيَّ اپنے بچوں کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام سوچ رہے ہیں تو ہمیں بھی سوچنا ہوگا, شعوری طور پر سوچنا ہوگا. اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو بھی دین سے محبت پیدا کرنے کے سورس ہو سکتے ہیں, ان سورس کو ہمیں اپنانا ہوگا. ایک سورس یہ ہے کہ چلو ابھی جمعہ کے دن ساتھ میں لے کر چلیں, یہ ایک سورس ہے. اور کوئی جلسہ ہو رہا ہے ساتھ میں لے کر آئے, یہ بھی ایک سورس ہے. ہم کہیں جو ہے مارکیٹ میں گئے تھے, مارکیٹ میں جانے کے بعد وہاں سے گزر ہوا کوئی کتابوں کی دکان ہے اور وہاں پر جو ہے چلو اندر جا کر کم سے کم 100 روپے کوئی کتاب لے لیں گے, 200 کتاب لے لیں گے. یہ ذہن میں نہیں آتا ہے. بھائی آپ کو بچانا ہے تو ایک ہی طریقے سے بچے اور گھر والے نہیں بچ سکتے, مختلف طریقوں کو استعمال کرنا پڑے گا, مختلف طریقوں مختلف وسائل کو ہمیں اپنانا پڑے گا. اب مان لو فار ایگزامپل ہم کہیں باہر سے آ رہے ہیں, گھر سے فون آیا, اجی آتے آتے ایک بریانی کا پیکٹ لے کر آؤ. جی ٹھیک ہے. انکار کرتے ہیں ہم لوگ؟ انکار نہیں کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے, اچھی بات ہے. بھائی بریانی پیکٹ 300, 350, 400, 450 اپنی کیپیسٹی کے حساب سے جو ہے اس کو لے کر آ رہے ہیں, لیکن ذرا بھی ہمیں اس میں کوئی مطلب یعنی تکلیف نہیں ہو سکتی. لیکن بھائی وہاں سے ہم گزر رہے تھے اور سامنے ایک دکان تھی, اس میں قرآن مجید بھی رکھے ہوئے ہیں, پارے بھی رکھے ہوئے ہیں, کتابیں رکھے ہوئے ہیں. کیا ایسا خیال آیا کہ چلو بھئی اندر جائیں گے, ایک 200 قرآن لے کر گھر کو جائیں گے, شاید بچے میرے پڑھتے ہوں گے. ایک 300 قرآن لے کر جائیں گے, شاید میرے بچے پڑھتے ہوں گے. 4 بچے ہیں میرے, ٹھیک ہے, ایک کام کروں گا میں جو ہے یعنی اما پارا لے کر جاؤں گا, اس کو ایک الگ پارا, اس کو الگ پارا, اس کو الگ پارا, اس کو الگ پارا لے کر جاؤں گا میں اما پارا تاکہ بچے پڑھیں. ایسا کبھی خیال نہیں آتا ہے. بھائی ہم کھلاتے ہیں ضرور, پلاتے ہیں ضرور, پہناتے ہیں ضرور, یہ سب دنیا میں مطلب ختم ہونے والا ہے, لیکن آخرت میں ساتھ میں آنے والی چیز, ان کو دین سے محبت پیدا, دین سے لگاؤ پیدا ہونا, کوئی کتاب, کوئی قرآن, کوئی پارا اور کوئی ایسی چیز جو اس کو دین جوڑنے والی ہو, اس کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. تو دوست وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ مجھے بھی بچا, میرے بچوں کو بچا, یہ ابراہیم علیہ السلام کی خاصیت ہے. وہ خاصیت ہم بھی اپنا سکتے ہیں انشاءاللہ. اپنے بچوں کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ بھائی اب تک میری بچی جو ہے ٹھیک ہے بھائی 15 سال کی ہوگی, اس کو ناظرہ پڑھنے آتا نہیں آتا, اس کو قرآن پڑھنے آتا نہیں آتا, اور جو ہے ٹھیک ہے قرآن اس نے ایک بار پڑھ لیا, اوکے, ایک بار قرآن پڑھ لیا, اوکے ٹھیک ہے, کچھ جو ہے اما پارے کے کچھ جو ہے صورتیں, مطلب 10 صورتیں, 20 صورتیں, 25 صورتیں, 15 صورتیں یاد ہے. یعنی اب یہ بچی ہے, اس بچی کو جنازے کی دعا آتی کیا, اس بچی کو نماز کی پوری دعائیں آتی کیا, یا مجھے پوری دعائیں نماز کے آتے کیا؟ جنازے کی نماز اتنی بار میں پڑھا, جنازے کی نماز لوگوں کے ساتھ ساتھ, کیا مجھے بھی پیچھے دعا پڑھنے کا موقع ملا, یا صرف میں کھڑا رہا؟ تو وَجُنُبْنِي اپنا بھی جائزہ لینا ہے, وَبَنِيَّ بچوں کو بھی جائزہ لینا ہے. ہر اینگل سوچیں گے تو, اور اس کے بارے میں کچھ پلان بنائیں گے تو کچھ نکل سکتا ہے حل. ادروائز یہ عمر یعنی رات دن رات دن رات دن, ہفتہ مہینہ سال 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 کلوز, رجسٹر کلوز ہونے والا ہے, اور محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کس قدر تھی. اب کل ہی فجر پڑے, آج پھر فجر پڑے, اب کل کی فجر میں آج کی فجر میں کتنا مطلب کیا ہے. ابھی فجر پڑھ رہے ہیں, بس تھوڑی دیر میں پھر ظہر آنے والی ہے, پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں پھر عصر آنے والی ہے, تھوڑی دیر پھر مغرب آنے والی ہے. یعنی سو کر اٹھے, پھر کچھ مصروف تھے, پھر شام میں پھر واپس جلدی سے جا رہے ہیں, ٹائم بہت ہی جا رہا ہے. لیکن اگر ہم کچھ تھوڑا بدلیں گے, بھائی پورا دن کل گزرا, دین کے لیے کچھ کیا ہم نے, پورا دن گزرا, کیا کیا ہم نے, یا آج انشاءاللہ چلو ٹھیک ہے آج ہم دین کے لیے کچھ کر سکتے, کیا میں اپنے لیے کچھ کر سکتا ہوں کیا, یہ اگر مائنڈ میں آیا نا انشاءاللہ تبدیلی ہو سکتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو ابراہیم علیہ السلام کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.